السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج انشاءاللہ عز و جل ہم جن چیزوں سے روزہ نہیں ٹوٹتا ان کے تعلق سے بیان کرنے کی انشاءاللہ سعادت حاصل کریں گے۔ لوگوں میں بہت ساری غلط فہمیاں پائی جاتی ہیں کہ کھانے پینے سے جمع کرنے سے روزہ ٹوٹتا ہے یا نہیں ٹوٹتا، اور بہت سارے مسائل ہیں وہ انشاءاللہ عز و جل آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ بھوک لگی، کھایا پیا یا جمع کیا تو اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ جیسے کسی شخص کو دیکھا کہ وہ کھانا کھا رہا ہے اور اس کو کھانا کھاتے دیکھا اور اتنا دیکھا کہ گمان ہے کہ وہ روزہ رکھ نہیں پائے گا، اتنا کمزور ہے کہ چلنے پھرنے کی کوئی طاقت نہیں ہے، اگر وہ کھانا کھاتا ہے تو اس کے لیے حکم یہ ہے کہ اس کو نہ ٹوکا جائے تاکہ وہ روزہ رکھ سکے۔ روزہ یاد ہونے کی صورت میں باوجود بھی مکھی یا غبار دھواں حلق میں چلا جانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، خواہ غبار آٹے کا ہو یا چکی جو آٹا پیسا جاتا ہے اس کا غبار ہو یا غلے کا غبار ہو یا اسے خاک اڑی یا جانوروں کے کھر کی ٹاپ کی وجہ سے دھول اڑتی ہے اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اسی طرح بس یا کار کا دھواں یہ اس سے غبار اڑ کر حلق میں پہنچا، اگرچہ روزہ دار ہونا یاد تھا تو روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اسی طریقے سے اگر اگربتی سلگ رہی تھی اور اس کا دھواں اڑا اور ناک میں گیا تو روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ ہاں اگر لوبان یا اگربتی سلگ رہی ہو اور روزہ یاد ہونے کے باوجود منہ کے قریب لے جا کر اور اس کا دھواں ناک سے سونگھنا یا کھینچنے سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ بری سنگی لگوانے یا تیل یا سرما لگایا تو روزہ نہ گیا۔ یہ ایک جو آلہ ہوتا ہے درد کی جگہ پر لگایا جاتا ہے، بری سنگا یعنی جہاں درد وغیرہ ہوتا ہے تو وہاں پر یہ لگایا جاتا ہے، اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اسی طریقے سے ہے تیل لگانے سر میں اور سرما لگانے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ بعض لوگوں میں یہ مشہور ہے کہ سرما نہیں لگا سکتے یا تیل نہیں ڈال سکتے، تو ایسی کوئی حرج نہیں ہے، تیل اور سرما بھی لگا سکتے ہیں، اس سے روزے میں فرق نہیں پڑتا۔ غسل کیا اور پانی خشک یعنی اندر محسوس ہوئی جب بھی روزہ نہیں جائے گا۔ کلی کی اور پانی بالکل پھینک دیا، صرف کچھ تری منہ میں باقی رہی اور وہ تری تھوک کے ذریعے اندر نگل لی، اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ دوا کوٹی اور حلق میں اس کا مزہ محسوس ہوا تو روزہ نہیں ٹوٹا۔ کان میں پانی چلا گیا جب بھی روزہ نہیں ٹوٹا، بلکہ خود پانی ڈالا جب بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اسی طریقے سے ہے دانت یا منہ کی خفیف یعنی معمولی چیز بھی معلوم سی رہ گئی ہو، ہلکی سی چیز بھی اندر رہ گئی ہو اور لعاب کے ساتھ خود ہی اتر جائے، نیچے چلی جائے تو روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ دانتوں سے خون نکل کر حلق تک پہنچا مگر حلق سے نیچے نہ اترا تو روزہ نہ ٹوٹا۔ مکھی حلق میں چلی گئی، روزہ نہیں گیا۔ قصدن یعنی جان پوچھ کر اندر نگل لی تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ بھولے سے کھا رہا تھا، یاد آتے ہی لقمہ پھینک دیا، یا پانی پی رہا تھا، یاد آتے ہی منہ کا پانی پھینک دیا، باہر پلٹی کر دی تو روزہ نہ گیا۔ اگر منہ کا لقمہ یا پانی جان پوچھ کر اندر لے لیا، یاد آنے کے باوجود بھی اندر پانی لے لیا تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ صبح صادق سے پہلے کھا پی رہا تھا اور صبح ہوتے ہی یعنی سحری کا وقت ختم ہوتے ہی منہ میں کا سب کچھ اگل دیا تو روزہ نہ گیا، اور اگر نگل لیا تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ سحری کا وقت ختم ہوتے ہی کھانا پینا بند کر دینا چاہیے، اگر اس کے باوجود بھی کوئی شخص کھا پی رہا ہے تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ غیبت کی تو روزہ نہ گیا، اگرچہ غیبت سخت کبیرہ گناہوں میں سے ایک گناہ ہے۔ قرآن پاک میں غیبت کرنے کی نسبت فرمایا گیا ہے کہ جیسے اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانا، معاذ اللہ۔ اور حدیث پاک میں اسی کے الفاظ ہیں غیبت سے زنا سے بدتر ہے، اللہ اکبر۔ غیبت کی وجہ سے روزے کی نورانیت روحانیت چلی جاتی ہے۔ پیارے میٹھے اسلامی بھائیو، اللہ تعالی ہمیں غیبت کرنے سے محفوظ فرمائے اور کبیرہ گناہوں سے ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ جنابت یعنی غسل فرض ہونے کی حالت میں صبح کی ایک اگرچہ سارے دن جنب یعنی بے غسلہ رہا تو روزہ نہ گیا، مگر اتنی دیر تک قصدن جان پوچھ کر بے غسلہ یعنی بغیر نہائے ڈولتے رہنا پھرتے رہنا، غسل نہ کرنا کہ نماز قضا ہو جائے، گناہ و حرام کام ہے۔ حدیث پاک میں ہے جس گھر میں جنب ہو یعنی ناپاک شخص رہتا ہو اس میں رحمت کے فرشتے نہیں آتے۔ اسی طرح پیارے اسلامی بھائیوں، تل یا تل کے برابر کوئی چیز چبائی اور تھوک کے ساتھ حلق میں چلی گئی، اتر گئی تو روزہ نہ گیا، مگر جب کہ اس کا مزہ حلق میں محسوس ہوتا ہو تو روزہ جاتا رہے گا۔
تھوک یا بلغم منہ میں آیا پھر اسے نگل لیا تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اسی طرح ناک میں ریڑھ جمع ہو گئی، سانس کے ذریعے اندر کھینچ لی کر نگل جانے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ تو آج انشاءاللہ ہم نے جیسی باتیں سیکھی ہیں کہ کان میں دوا ڈالنے سے اور سر میں تیل ڈالنے سے اور سرما لگانے سے جو ہے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے، اور بھی بہت ساری چیزیں جیسے کھانے پینے یا جماع کرنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ الحمدللہ عز و جل آج ہم نے یہ جو ہے روزہ توڑ دینے والی چیزیں کچھ سیکھی، اور جن سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے، جو غلط فہمیاں لوگوں میں بیٹھی ہوئی ہیں ان کے تعلق سے ہم نے آج سیکھا ہے۔ تو ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح معنی میں روزہ رکھ کر اپنے آخرت بنانے کی توفیق عطا فرمائے، کہ اللہ تعالیٰ ہم کو علم سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ کو ہماری یہ ویڈیو کیسی لگی کمنٹ میں ضرور بتائیے، اور اسے اپنے دوستوں میں بھی شیئر کیجیے۔